الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسول الکریم اما بعد۔ اس سے پہلے والے درس میں حدیث نمبر 27 اور 30 کے تعلق سے باتیں چل رہی تھی۔ باتیں غالباً یہ ہوئی تھی کہ خیبر جو اللہ نے مسلمانوں کے قبضے میں دیا، لیکن وہ زمین یہودیوں کے حوالے کیا گیا کہ تم کھیتی باڑی کرو اور جو پیداوار ہوگا حصہ حصہ کر کے لے لیں۔ تو اسی مال کے حصول کے لیے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ یہ وہاں گئے، ان لوگوں نے بدمعاشی کی اور ان کا ہاتھ پر چھوڑ دیا۔ اس کے بعد عمر رضی اللہ تعالیٰ خطبے کے لیے کھڑے ہوئے اور انہوں نے کہا کہ ہمارا دشمن وہاں جو ہے وہ یہودی ہے اور ان کے علاوہ کوئی اور یہ بدمعاشی نہیں کر سکتا، کوئی اور آپشن نہیں۔ پھر انہوں نے کہا وَقَدْ رَأَيْتُ إِجْلَاءَهُمْ، مناسب ہے کہ ان کو جلا وطن کر دیا جائے، یعنی شہر سے نکال دیا جائے، کیونکہ یہ بہت زیادہ زیادتی ہو گئی۔ اور پچھلا بھی تجربہ یہی ہے کہ یہ قوم جہاں بھی رہتی ہے نا، اس سماج کے لیے کیڑا ہوتی ہے، کیڑا، اور اس کا علاج حقیقت میں یہ ہے کہ وہاں سے ان کو نکال کر پھینک دیا جائے، اس کے علاوہ کوئی علاج نہیں۔ یہ ایسے بدن میں کہیں سڑک پیدا ہو جائے نا، اس میں کیڑے، تو آپ ان کیڑوں کو نکال کر پھینکیں، یہ اس کا علاج نہیں۔ آپ بنا مروت بغیر رحم و کرم کے ان کا علاج ہے کہ وہاں سے کاٹ کر کے اس کو جڑ سے ختم کیا جائے، یہ اس کا علاج ہے۔ تو مسلمانوں نے خیبر کو حاصل کیا، مہربانی ہے کہ زمین ان کو ان کے حوالے کیا، کہا کھیتی باڑی کرو، پیداوار آدھا ایسا لے لیں گے جو بھی ان کا طے تھا۔ لیکن بدمعاشی ہے کہ جب مال کے حصول کے لیے کوئی ان کے پاس پہنچتا ہے اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں کہ یہ سماج کے کیڑے، اور یہ تجربہ ہے پہلے بھی اور اب بھی کہ جہاں بھی یہ رہے نا، بدمعاشی کے سوائے انہوں نے کچھ نہیں کیا۔ دیگر قوموں کی زندگی کا آپ مطالعہ کریں گے تو ان کے یہاں اچھائیوں کے ساتھ کچھ بھلائیاں ہوتی ہیں، کچھ خدمت خلق ہوتا ہے، بھلائی کا کام دوسروں کے لیے کرتے ہیں۔ لیکن یہ قوم ہے تقریباً آپ دیکھیں گے صرف نفس پرستی، مفاد پرستی، اپنے فائدے کے علاوہ کسی کو فائدے پہنچانا نہیں چاہتے۔ وجہ کیا ہے؟ کیونکہ یہ سود خور قوم ہے، سود کھانے والی قوم ہے۔ مدینہ کے اندر رہتے یہی کرتے تھے، لوگوں کو سود پر پیسہ دیتے اور اپنی جان میں پھنسا دیتے، لوگ محنت کرتے، یہ بیٹھ کے عیش کرتے تھے۔ تو سود خور قوم کا عالم یہ ہوتا ہے کہ ان کے اندر رحم و کرم نہیں ہوتی ہے۔ پھر جس بھی سماج میں رہیں گے تو یہ سماج کے لیے کینسر بن کے رہیں گے۔ اسی لیے حضرت عمر کہتے ہیں کہ میرا مشورہ، میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کو جلا وطن کر دیا جائے، یعنی خیبر سے ان کو نکال کر پھینک دیا جائے، یہی ان کا علاج ہے، اس کے علاوہ کوئی علاج نہیں۔ فَلَمَّا أَجْمَعَ عُمَرُ عَلَىٰ ذَلِكَ، جب عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اس پر پختہ عزم کر لیا، یعنی یہ فیصلہ کر لیے کہ ان کو یہاں سے خیبر سے یہودیوں کو نکال کر پھینکنا ہی ہے، جب انہوں نے پناہ بنا لیا، آتا آدو بنی ابی حقیق، تو بنی ابو حقیق یہودیوں کا خاندان تھا، اس میں سے ایک آدمی عمر رضی اللہ تعالیٰ کے پاس آیا، فقال یا امیر المومنین، اس نے کہا اے امیر المومنین اتخرجنا وقد اقرنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ ہمیں ہمارے شہر سے نکالے ہو حالانکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو یہاں ٹھہرایا ہے۔ یہ بڑے بہت زیادہ مطلب دماغ بہت چلاتے ہیں۔ تو دیکھیں بات کیسی کر رہے ہیں، آپ کون ہو تو نکال دو، آپ سے بڑے آپ کے پیغمبر نے ہمیں ان کو بسایا رہنے دیا، تو آپ کیسے ہم کو نکالتے ہو؟ یہ لاجک انہوں نے پیش کی، اس آدمی نے پیش کی۔ فقال عمر رضی اللہ عنہ وَعَمَلْنَا عَلَى الْأَمْوَالِ وَالشَّرْطَ ذَلِكَ لَنَا، اور ہم کو مال پر ہم سے معاملہ بھی کیا ہے اور ہمیں یہاں رہنے کی شرط بھی رکھی ہے کہ ہم یہی رہیں گے، کاروبار کریں گے، ہماری شرط ہے، اور آپ کے نبی سے ہمارا ایسا ہو گیا تو آپ ہم کو کیسے نکال دو گے؟ تو بھئی آپ نبی کی مخالفت کرو گے؟ فقال عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا اَذَنَنْتَ أَنِّي نَسِيتُ قَوْلَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا قول بھول گئے ہو؟ یعنی تم ہمیں یاد دلاتے ہو تو کیا ہمیں پتہ نہیں کہ آپ نے کیا کہا تھا؟ کہہ رہے کیف بک، فقول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیف بک اذا اخرجت من خیبر تعد بک کانوسک لیلۃ بعد لیلہ، کیا آپ کو بھی یہ یاد ہے
اور جو دوسرا جملہ آپ نے فرمایا تھا وہ آپ کو یاد نہیں ہے؟ آپ نے کہا تھا کہ اے یہودیوں تمہارا کیا حال ہوگا جب تمہیں خیبر سے نکال لیا جائے گا اور تمہارے اونٹ تمہیں راتوں رات لے کر ادھر ادھر پھریں گے. کہ یہ بات تم کو یاد نہیں آپ نے کہی تھی؟ یعنی اس میں یہ پیشن گوئی تھی کہ تم بدمعاشی کرو گے اور اس کے بعد یہاں سے نکالے جاؤ گے، کیونکہ بدمعاشی تو ان کی فطرت میں ہے. اور یہ پتا ہے تجربات بھی بتلاتے ہیں، اور چونکہ آپ تو ابیا میں سے ہے نا، تو آپ نے یہ پیشن گوئی کہ یہ بدمعاشی کریں گے پھر ان کو یہاں سے نکالا جائے گا. فقال كان ذلك حسین من ابی القاسم. تو یہودی نے جواب دیا، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جواب نے بیان کیا کہ یہ ابو القاسم یعنی آپ کے پیغمبر کے مذاق تھا. یعنی اس طرح کے مذاق کریں گے، یہ مذاق ہوگا، یہ تو مذاق کیے تھے اور ہم کو اگر نکالیں گے تو وہ ٹھہرائے کو تھا. بہرحال بات سے ختم نہیں ہوتی ہے، کیونکہ ہر ایک کے پاس الٹی سیدھی دلیل اور الٹا سیدھا جواب تو ہوتا ہے. فقال كذبت عدو اللہ. تو عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا اے اللہ کے دشمن تم جھوٹ بولتے ہو. فاجلا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو شہر بدل کر دیا، یعنی وہاں سے ان کو نکال دیا. خوب اچھی طرح سمجھئے علاج ہے ان کو نکال دیا. آج بھی دنیا کو تجربہ ہے، جہاں بھی رہتے ہیں بدمعاشی کے سوا ان کے یہاں کچھ بھی نہیں ہوتا. خدمت خلق دوسروں کے بھلائی کا کام کیا ہوتا ہی نہیں ہے. تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سب کو جلا وطن کر دیا خیبر سے. وَآتَاهُمْ قِيمَةً مَا كَانَ لَهُم مِّنَ الثَّمَرِ مَالًا وَإِبْلًا وَعُرُوضًا مِّنْ أَفْتَابٍ وَحِبَانٍ وَغَيْرِ ذَلِكَ. اور ان کو ان کے پھل کے بدلے میں کچھ نقد مال، کچھ اونٹ، کچھ سامان، کچھ رسیاں، کچھ کجاوے وغیرہ آپ نے دیا. چونکہ کھیتی کر رہے تھے تو اس کھیت میں ان کا پھل کا حصہ تھا. تو عمر رضی اللہ عنہ نے کہا ان کے پھل کا اس میں حصہ ہے تو کچھ پیسے وغیرہ دے دیا جائے تاکہ ان کے پھل کی تلافی ہو جائے، برابر سرابر ہو جائے. یہ ہے اسلام. جبکہ وہ دشمن تھے. کون ہے جو اپنے دشمن کا اس طرح کا خیال کرے گا کہ بھئی یہ ہمارا دشمن ہے اور ان کا یہ حق ہے، ان کو دینا چاہیے. عمر نے تو ان کا پورا حق حساب کر کے تقریباً جو بنتا تھا ان کو دیا اور کہا اب تم اس لائق نہیں ہو کہ تم کو یہاں رہنے دیا جائے، کیونکہ تم سماج کے بازوان حال یہ کہہ رہے تھے کہ تم سماج کے کینسر ہو. تمہارے اوپر رحم و کرم کا مطلب وہ ہے اس آستین میں اس سانپ کو مارنا ہے جو ایک بھی موقع پائے گا اور سانپ آپ کو رس لے گا. اس لیے پوری دنیا کو تجربہ ہے کہ جہاں بھی رہیں گے بدمعاشی کریں گے. آج بھی آپ ان کی بدمعاشیاں دیکھتے ہیں اور تاریخ ان کو اٹھا کر دیکھ لیں تو ان کی بدمعاشی آپ کو نظر آئے گی. غالباً لگتا ہے انہی بدمعاشیوں سے ہٹلر پریشان ہوا اور وہ قتل عام ان کا کرایا کہ آج دنیا اس کو نہیں بھولتی ہے. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ العالمین جو ہمیں کہنے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما.